بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعے کے دن 5 لوگوں کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، پھر عبادت کے مختلف طریقے عطا فرمائے۔ نہ صرف ان کو عبادت کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کا فرمایا، بلکہ اس پر نہایت اجر و ثواب اور انعامات بھی معود کیے تاکہ معرفت خداوندی کا راستہ مزید ہموار ہو۔ ان میں سب سے اہم فرائض وہ ہیں جو کہ ہر شخص پر اس کی کیفیت کے موافق لازم ہوئے۔ فرض نمازوں میں نماز جمعہ کو خاص فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ قرآن پاک میں پوری سورۃ جمعہ نازل ہوئی۔ جمعے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جمعے کے دن تمام دنوں سے افضل ہے، یعنی کہ جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت کو بہت خوب بیان فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آپ بھی پڑھیے اور سنیے۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور جمعے کے لیے آیا اور خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر دو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جمعہ حج المساکین، یعنی جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے جمعہ حج الفقراء، یعنی جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والوں کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس سے پہلے لکھتے ہیں۔ جلد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا شخص اس کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی کو صدقہ کرے، اور پھر اس شخص کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے نکلنا، جلدی کرنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں جو ایک دن کرے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت لکھ لے گا۔ نمبر 1، جو مریض کو پوچھنے جائے۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزے رکھے۔ نمبر 4، جمعے کو جائے۔ نمبر 5، اور غلام کو آزاد کرے۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد سنا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کروایا، اول وقت میں آیا، خطبے میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران میں فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی دی، اور اگر تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مہنڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو تو ضروری ہے۔ عمر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ واجب ہے یا نہیں۔
لیکن حدیث میں اسی طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے غسل کیا اور جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر ایک اور پچھلے یا اگلے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دنوں کے بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم فرض ہے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے: غلام، مملوک، عورت، بچہ اور مریض۔ حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ 3 بار سستی سے حقیر جان کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جمعے کے دن کیا ہوا اور کیا ہوگا، جمعے کے دن کیا واقعات ماضی میں پیش آئے اور آئندہ کیا پیش آئیں گے، ذیل میں چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و قبض کا واقعہ جمعے کے دن پیش آیا۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی جمعے کے دن ان کی روح قبض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا فرمایا اور اس میں اتوار کے دن پہاڑ پیدا کیے، پیر کے دن درخت پیدا کیے، منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو تخلیق فرمائی، بدھ کے دن نور روشنی کو پیدا کیا، جمعرات کے دن جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا، اور تمام مخلوق کے بعد آخر میں جمعے کے دن عصر کے بعد عصر سے لے کر رات یعنی سورج غروب ہونے کے درمیان جمعے کی آخری ساعتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخلہ اور جنت سے خارجہ جمعے کے دن ہی ہوا تھا۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے بھی گئے۔ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، قیامت جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا سب کے سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ جمعے کے دن قیامت آنی ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ جمعے کے دن پہلا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے، جمعے کے دن قیامت کا نفخہ پہلا سور اور صاعقہ دوسرا سور ہوگا۔ جمعرات کے دن 5 لوگوں کے گھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ ایک مشہور حدیث ہے جو مختلف کتب احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ اس حدیث کے مطابق وہ 5 لوگ یہ ہیں: نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 ماں باپ کو تکلیف دینے والا، نمبر 4 زنا کرنے والا، اور نمبر 5 گانا بجانے والا، موسیقی اور لغو کاموں میں مشغول رہنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 قسم کے لوگوں کے گھروں میں جمعے کے دن رحمت کے فرشتے نہیں آتے: شراب پینے والا، سود کھانے والا، ماں باپ کو ایذا دینے والا، زناکاری اور گانے بجانے والا۔ طبرانی بہقی اور دیگر مصادر میں مروی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن اس کا مفہوم دیگر احادیث اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمت کے مستحق بنائے، آمین۔ اللہ ہمیں دین، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔